ڈپٹی کمشنر کی ڈائری ملاقاتی۔ ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اس سے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا۔ لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکے گی؟ کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا؟ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اس سے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی افدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً کہا، آپ نے سنا نہیں کہ باخدا دیوانہ ابا مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتہ کے بعد دوبارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم صلوات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصہ کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربے تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کریں جنہیں جلد از جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضرورت کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اس سے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ وہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی پوری مدد کریں۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارنے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ایسی خوشحالی میں اب اس سے 8 مربع کی ضرورت باقی نہ رہی۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ اس سے واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اس طرح گم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے میری حالات پام کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی آپ تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارشات کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے،